اور دنیا و آخرت میں ان کو اجر عطا فرمائے۔ مولانا صاحب دبئی ملاقاتوں کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہو گئی بات، ختم ہو گئی، نہیں دبئی ملاقاتیں جو ہو گئی بات، ختم ہو گئی۔ آزادی ہمارا حق ہے، اگر ہماری آزادی پہ حملہ کیا جائے گا تو ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ لوگوں کے چندوں سے چلنے والے آزاد ادارے اسلام دشمن قوتیں، ان کی نظریں حرمین پر بھی ہیں۔ عالم غرب ان کو صحراؤں سے کیا دلچسپی ہے؟ ان کو اگر کھٹک رہا ہے تو حرمین کی قبولیت، مسلمانوں کے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ ڈھانچہ یہاں ہوتا ہے، دل وہاں گھوم رہا ہوتا ہے۔ ہر مسلمان کے دل و دماغ پر حرم شریف کا احترام چھایا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ العزیز امت مسلمہ حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے میدان میں رہے۔ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مسجد اقصی یہودیوں کے نرغے میں ہے، ایک لمبا عرصہ ہو گیا، اور اقوام متحدہ ہو، بین الاقوامی برادری ہو، بیت المقدس کی جغرافیائی حیثیت کو متنازع تسلیم کرتی ہے۔ حیرت تو اقوام متحدہ پر ہے جو انسانیت کے مشکلات کو دور کرنے کے لیے مارد وجود میں آیا، لیکن انسانیت کی مشکلات میں اضافے کے علاوہ اس کی اور کوئی کارکردگی نہیں۔ اس لیے وجود میں آیا کہ وہ انسانوں کی، قوموں کی آزادی کی حفاظت کرے گا، لیکن اگر سیاسی حوالے سے دیکھا جائے یہ قوتیں وہ انہی بین الاقوامی اداروں کی وساطت سے پسماندہ ممالک اور ترقی پذیر ممالک کو غلام بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے انسانی حقوق کے ادارے انسانی حقوق کی پامالی کے علاوہ اور کوئی کردار ادا نہیں کر رہے ہیں، اور ایک ایسی بالادستی قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم جیسے ممالک کی آزادی جام کر دیتے ہیں۔ آج اگر اقوام متحدہ ہو، سلامتی کونسل ہو، انسانی حقوق کا کوئی ادارہ ہو، کمیشن ہو، وہاں سے اگر ایک فیصلہ صادر ہو جاتا ہے، ایک قرارداد پاس ہو جاتی ہے، ایک قانون پاس ہو جاتا ہے، تو ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک میں ہمارا اپنا آئین غیر مؤثر ہو جاتا ہے، ہمارا اپنا قانون غیر مؤثر ہو جاتا ہے، اور ان کا قانون یہاں پر نافذ العمل ہو جاتا ہے۔ مالیاتی حوالے سے دیکھیں، IMF، FATF، ورلڈ بینک، ایشین بینک، اور کیا کیا نام ہیں، پیرس گروپ، لندن گروپ، قرضہ دینے والے، ساری دنیا کو قرضوں میں جکڑنے کی پالیسی، سود کے لعنت میں گرفتار کرنے والی پالیسیاں، اور مالیاتی حوالے سے پسماندہ اور ترقی پذیر ممالک کو غلام بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسرائیل اور مغرب کے ہاتھوں کا ایک خنجر ہے جو اس نے عرب دنیا کے سینے میں گھونپ دیا ہے۔ فلسطین پر قبضہ کر لیا ہے۔ لاکھوں انسان پوری دنیا سے اکٹھے ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کے گھر کی برکت ہے کہ وہ مکہ مکرمہ جو ایک چھوٹا سا شہر ہے، کس طرح وہ لاکھوں انسانوں کے لیے وہاں پر وسعت پیدا کر دیتا ہے۔ ایک ہی دن میں سارے حجاج بیک وقت مینا منتقل ہو جاتے ہیں، ایک دن گزارتے ہیں، اور پھر یہ لاکھوں حجاج بیک وقت عرفات منتقل ہو جاتے ہیں، اور شام کو پھر یہ حجاج واپس مزدلفہ منتقل ہو جاتے ہیں، اور اس سے اگلے دن پھر مینا میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کی خدمات اور اس طرح کی خدمات کے لیے نظم و انتظام میں اس کے لیے سعودی عرب کی حکومت کو، خادم الحرمین الشریفین کو، ولی عہد کو اور سعودی عوام کو بھی
मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल भी हमारे वज़ीर हज की कारकर्दगी निहायत काबिल तारीफ थी, लेकिन पिछले साल और इस साल में एक फ़र्क था कि हमारे पाकिस्तान के कुल हुज्जाज 80,000 के लगभग थे और इस साल 1,80,000 से ज़्यादा थे। तो ज़ाहिर है इस सफ़र में मुश्किलात आती हैं और फिर मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। जो इंसान के बस में होता है उस हद तक तो जिम्मेदारी होती है कि बेहतर से बेहतर सहूलतें मुहैया की जाएं, लेकिन फिर भी इतने इंसानों में कहीं कमी तो रह ही जाती है। इब्तिदा में कुछ मुश्किलात आई। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन दिनों वो बैरून मुल्क सफ़र पे थे और उनको कुछ शिकायत पहुंची, उस पर फौरन उन्होंने मुझसे राब्ता किया कि मिना वगैरह में हज के इंतजामात के बारे में कुछ शिकायतें आ रही हैं। मैंने यहीं से तलहा साहब से राब्ता किया तो उन्होंने कहा कि हाँ कुछ मुश्किलात हैं। मैं मुसलसल वज़ारत हज सऊदी अरब के साथ राब्ते में हूँ और हम इंशाल्लाह उसको हल कर रहे हैं। फिर उसके बाद हुज्जाज के तबसरे सोशल मीडिया पे आने लग गए। खुद इंडिया के हुज्जाज के तबसरे जो रिकॉर्ड पे सामने आए और एतराफ़ करते रहे कि पाकिस्तान के इंतजामात हमसे अच्छे हैं। तो ये हम सब के लिए एजाज़ की बात है। हमें अपने इंतजामात और बेहतर करने चाहिए और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि एक वज़ीर का ताल्लुक सियासी तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम के साथ है। जो भी पाकिस्तान का वज़ीर हो उसकी निस्बत पाकिस्तान की तरफ होती है और ये नेकनामी पाकिस्तान के सर होनी चाहिए। हमारी यही तमन्ना है। हरमैन शरीफैन हमारे लिए मुक़द्दस मकामात हैं।